آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تو میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا واہ راسا، ہائے میرا سر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا فکر ہے؟ اگر میری زندگی میں تمہاری وفات ہو جائے تو میں تمہیں کفن دفن کروں گا، نماز پڑھاؤں گا۔ امی جان نے فرمایا کہ ہاں ایسا لگتا ہے آپ تمنا کر رہے ہیں میری وفات کی۔ حضور نے فرمایا نہیں، واہ راسا آیا، سر میں تو میرے درد ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے مرض الوفات کی ابتدا تھی۔ اسی موقع پر یا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بلا لو، میں ایک تحریر لکھے دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمنا کرنے والا سامنے آ جائے۔ لیکن یہ فرما کر آپ رک گئے اور پھر آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی مسلمان سوائے ابو بکر کے کسی کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ یہ آپ سے گفتگو ہوئی ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بالکل مرض الوفات میں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے، اشارہ ہے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کوئی تحریر لکھتے تو ضرور اس میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بات لکھتے، ورنہ آپ یہ نہیں فرما سکتے تھے۔ لیکن آپ نے مناسب نہیں سمجھا، بہت سی مصلحتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ الغرض یہ ایک طویل موضوع ہے اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے توفیق سلب کر لی ہے، آج بھی عوام کے سامنے ان موضوعات کو اٹھاتے ہیں، بلکہ جب محرم آتا ہے تو ان کو بھی جوش آ جاتا ہے اور ذکر کرتے کرتے ان حضرات خلفائے راشدین کی تعریف بھی کریں گے اور ان کی فضیلتیں بھی بیان کریں گے، مگر تان آ کر کے ٹوٹے گی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ الامان الحفیظ، فرعون اول، نعوذ باللہ۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جن کو تم آج فرعون اول کہہ رہے ہو، ان کو اقتدار اور خلافت کے منصب پر کس نے بٹھایا؟ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگر صلح نہ فرماتے تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو متفقہ خلافت ملتی؟ اور اگر یہ فرعون اول تھے تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر کے امت کے ساتھ خیانت نہیں کی؟ کوئی ان سے پوچھے جا کر کے۔ یہ سب توفیق سلب ہونے کی باتیں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کیا 100% صحیح عمل کیا، اور انہوں نے اپنے نانا جان حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کی تصدیق فرمائی ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے جو 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا۔
فرعونوں کی جماعت سے صلح نہیں کرائے گا، مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا۔ کچھ تو عقل سے کام لیا جائے، امت پر رحم کیا جائے۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے، علماء حق متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حسنی کے بعد خلیفہ برحق تھے۔ 20 سال کے قریب انہوں نے خلافت کے منصب پر رہ کر دین کی خدمت کی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے دور میں گورنر رہے ہیں، ان کے تابع رہے ہیں، ان کو امیر مانا۔ آج 1400 سال کے بعد کوئی چھٹ بھیا آدمی ان کے اوپر بکواس کرتا ہے، وہ اپنے منہ پر کالک پوت رہا ہے اور اللہ کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا۔ صحابی رسول کی عظمت کوئی معمولی عظمت نہیں ہے، جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اللہ نے مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی۔ آج ہماری آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی غلط بات نکالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ انہی کے جھنڈے تلے میدان حشر میں ہمیں اٹھائے اور ان کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں بسائے۔ ان جلسوں کو کامیابی عطا فرمائے اور حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے سبھی اخلاف کو ان کے نقش قدم پر چلائے، سبھی معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔